بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے حدیث پاک بے شمار مرتبہ سماعت فرمائی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے مرنے کے ساتھ ہی بندے کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے: صدقہ جاریہ اور ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، یعنی کسی کو پڑھایا جائے، وہ آگے کسی کو پڑھائے، اس کا ثواب بھی اس پہلے شخص کو ملتا رہتا ہے۔ اور تیسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی اولاد انسان چھوڑ جائے جو اپنے والدین کے لیے وہ لڑکا یا لڑکی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا سے جانے کے بعد بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو عوض الریاحین سے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ قبرستان والے قبروں سے نکل کر کچھ نہ کچھ چن رہے ہیں، لیکن ایک شخص آرام سے بیٹھا ہوا ہے، وہ کچھ بھی نہیں چن رہا۔ تو میں نے اس جو آرام سے بیٹھا ہوا شخص تھا اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا چن رہے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا یہ زندہ لوگ جو دعائیں، جو کلمات، جو درود شریف، جو قرآن پاک کی تلاوت ہمیں ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کو یہ چن رہے ہیں۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے دوسرا سوال اس سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں چن رہے، تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں؟ اس نے کہا میرا ایک بیٹا ہے جو فلاں بازار میں حلوہ بیچتا ہے اور وہ حافظ قرآن ہے اور ہر روز مجھے ایک قرآن مجید پڑھ کر ایصال ثواب کرتا ہے۔ تو جب اس شخص نے یہ بات سنی، اس کی آنکھ کھلی، اس نے صبح جا کر دیکھا کہ فلاں دکان پہ ایک لڑکا کھڑا ہے اور وہ کچھ کام کر رہا ہے، کام کرتے کرتے اپنے ہونٹ ہلا رہا ہے۔ میں نے اس سے جا کر پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں الحمدللہ، اور میں اپنے والدین کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں پورا قرآن مجید ہر روز ایصال ثواب کرتا ہوں۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا کہ وہ شخص کتنا نیک بخت ہے کہ جس کا بچہ اس کے لیے ہر روز ایک قرآن مجید کا ثواب اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اور وہی بزرگ کہتے ہیں کچھ دن گزرے، میں نے پھر خواب میں دیکھا کہ وہی قبرستان ہے اور سب کے سب مردے قبروں سے نکل کر باہر کچھ چن رہے ہیں، اور وہ شخص جو پہلے چنتا نہیں تھا اب بھی چن رہا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ بھی چن رہا ہے، تو مجھے تعجب ہوا۔ رات خواب دیکھی، جب صبح ہوئی تو میں اس بندے کے لڑکے کی دکان پر گیا، دیکھا کہ وہاں لڑکا نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ لڑکا کدھر گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ لڑکا فوت ہو گیا ہے۔ پھر میرے ذہن میں بات آئی، وہ لڑکا اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتا تھا اور اس کو چننے کی ضرورت نہیں تھی، اب اس کو ہر روز ایک قرآن پاک کا ثواب نہیں جاتا، اس لیے اب اس شخص کو بھی دعائیں اور تلاوت قرآن جیسی چیزیں چننے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دیں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمیں قرآن مجید پڑھ کر ایصال ثواب کریں۔ ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد کا ہمارے مرنے کے بعد اچھا گزارا ہو، اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے ایصال ثواب کس چیز کا کریں گے۔ جب ہم ان کو اسلامی تعلیم دیں گے تو پھر ہی اس ایصال ثواب ملے گا۔ اگر ہم اسلامی تعلیم نہ دیں، ان کو انگریزی وغیرہ اتنی پڑھا دیں کہ اسلامی تعلیم کا نام بھی نہ آتا ہو، تو پھر ہمیں ایصال ثواب نہیں، پھر فرشتوں کے ڈنڈے ہی ملیں گے ہمیں۔ لہٰذا یہ سوچ سمجھ کر اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔